بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر ایک اور بہت ہی اہم مقدمہ جو ہے اس کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی قانون کے اوپر جو ترامیم لائی گئی ہیں ان کو جو ہم نے چیلنج کیا ہے اس کے اوپر اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے۔ آج جو زیادہ تر پروسیڈنگز رہی ہیں وہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا جو قانون ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر مرکوز رہی ہیں کہ کیسے یہاں پر مختلف حکومتوں کے دوران مختلف قوانین بنتے رہے اور کیسے ہم یہاں تک پہنچے۔ کل سے جو موجودہ ترامیم ہیں انہوں نے احتساب کے عمل کو کیسے افیکٹ کیا اور آئین کے اندر دی گئی لمیٹیشنز کو کس طرح سے بالکل ختم کر دیا، اس کے اوپر دلائل جو ہیں وہ شروع ہوں گے۔ بنیادی مسئلہ جو اس پٹیشن میں ہم نے لے کے آئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، جو بڑی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایڈورسوریل سسٹم ہے وہ مکمل طور کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا، نظام انصاف جو ہے پاکستان میں وہ مکمل طور کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو کامن لا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایڈورسوریل سسٹم ہے۔ ایڈورسوریل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک وکیل ملزم کے حق میں دلائل دے رہا ہوتا ہے، دوسرا وکیل ملزم کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے اور جج دونوں وکیلوں کو سن کے فیصلہ کرتا ہے۔ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ملزمان فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف وکیل کون ہوگا، ملزمان فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے کیس کی تفتیش کون کرے گا، جس کے نتیجے میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور کے اوپر احتساب کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بالکل ہی بیٹھ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے مریم نواز شریف کی ضمانت ہوئی، جس طریقے سے اسحاق ڈار واپس آئے اور جس طریقے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز کو ڈیل کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے عدالتی نظام کی، ہمارے نظام انصاف کی مکمل ناکامی کی جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 24 ارب روپے کا کیس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر۔ اسی طریقے سے مریم نواز کی جو پراپرٹیز ہیں وہ اربوں روپے کی ہیں۔ حسن نواز نے تو صرف ایک اپارٹمنٹ 1 ہائیڈ پارک جو ہے وہی $100 ملین کا بیچا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسحاق ڈار کے اوپر جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے وہ اربوں روپے کے ہیں۔ ایک طرف 1100 ارب روپے کے جو ریفرنسز ہیں جو نیب کے پاس تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، دوسری طرف وزیر اعظم یعنی کرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں پوری حکومت پوری دنیا سے مانگنے کے دھندے پہ لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف آپ پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنی کرپشن جو ہے اس کو لیجٹیمائز کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل ہی تماشا لگ گیا ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو حکومت ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کے راستے کھول دیے ہیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اب اس کے بعد 2 اہم تبدیلیاں جو نیب کے لاء میں آئیں، نیب کا قانون جو سب سے اہم ترمیم تھی یا جو سب سے اہم اس کی شق تھی وہ یہ تھی کہ اگر میرے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں تو میں نے یہ جواب دینا تھا کہ یہ اربوں روپے میرے پاس کہاں سے آئے۔ اب یہ ترمیم کر کے اونس جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے کہ نہیں، نیب یا حکومت بتائے گی کہ اگر میرے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی آئی ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے دوسری بڑی ترمیم کی وہ یہ کی کہ جو باہر سے آنے والی ایک امداد تھی، یعنی آپ باہر کے ملک کو لکھتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، اس کو جو ہے انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد زرداری خاندان اور شریف خاندان کی جو تمام پراپرٹیز جو اس وقت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہیں، عملی طور کے اوپر ان کو سراغ لگانا
ان کو پاکستان واپس لے کے آنا تقریباً ناممکن ہے. اور سب سے زیادہ مذاق یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت نہیں ہے اور ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ کیسز چل رہے ہیں تو اس وقت آپ ملک سے باہر فرار ہو جائیں اور آپ ڈیل کریں، ڈیل کے بعد واپس آئیں اور اپنے کیسز ختم کریں. جس طریقے سے اب مریم نواز کا کیس ختم ہوا، اب نواز شریف کے کیسز ختم کرنے کی کوشش اور ایفرٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہم اس مدعے کے اوپر سپریم کورٹ کی انٹرونشن چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا جائزہ لے گی. اور یہ کرائسس بھی اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اگر سپریم کورٹ نے اس وقت ملک میں عام انتخابات کی طرف ہم گئے ہوتے تو یہ کرائسس جو ہے یہ پیدا نہ ہو. شکریہ. اوکے. سوال ہی نہیں میں تو وہ کرو. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پر سیلاب آئے ہوئے ہیں ملک کے اندر اور ایسا بہتر نہیں ہو سکتا کہ مہذب ملکوں کی طرح جہاں تمام حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جماعتیں مل بیٹھ کر جو ایک آفت آئی ہوتی ہے قدرتی، وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ بنیادی مقصد تو کلیم آپ کا بھی یہی ہے کہ آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کا کلیم یہی ہے کہ ایسے وقت کے اوپر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ جو کروڑوں لوگ یا لاکھوں خاندان جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں؟ ہم نے سارے سیلاب ہی روکنے، ہم نے سارے سیلاب ہی روکنے. کرپشن کا سیلاب روکنا بھی سیاستدانوں کے ذمہ ہے. کرپشن کا سیلاب روکنا بھی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. سو یہ جو سیلاب آئے ہیں یہ لائے گئے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سندھ میں جو علاقے ڈوبے ہیں وہ علاقے سیلاب کی وجہ سے ڈوبے ہیں یا اس حکومت کی وجہ سے ڈوبے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں سیلاب پنجاب میں تو وہ تباہی نہیں ہوئی، خیبر پختونخوا میں تو وہ تباہی نہیں ہوئی. کیوں ان صوبوں میں تباہی ہوئی ہے جہاں کرپشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہے؟ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز اسی لیے ضرورت ہے. آپ نے جو کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان کی اور پھر سندھ کے تو خیر قصے سبھی کو پتہ ہے، اس کے اگر آپ نے انٹرویو سنا ہو، وہ کہہ رہا ہے 50% سے زیادہ جو اریگیشن میں ہم نے بند بنانے تھے، جو ہم نے بنانا تھا، انفراسٹرکچر بنانا تھا، وہ تو کرپشن میں چلا گیا ہے. تو وہاں پہ سیلاب کیسے رکے گا؟ تو اگر آپ نے ہر کوئی مقابلہ ہی نہیں جو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں تو نہ بالکل تباہی بہت کم ہوئی ہے، بہت کم تباہی ہوئی ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا سیلاب روکنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کا دل ہے کہ سیلاب کی آڑ میں اس حکومت کو چلتا رہنے دیں، یہ نہیں ہوگا. سوال تو یہ بتائیں کہ خان صاحب کا ایک نیریٹو رہا آرٹیکل 62 کے حوالے سے، بھلے میں بھی جاؤں یہ آرٹیکل نہیں چینج ہونا چاہیے. آج جب کورٹ میں آ کے آپ نے کچھ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیا، آپ نے کہا کہ یہ قانون غلط ہے، آرٹیکل 62 تبدیل ہونا چاہیے. کیا اسے آپ کا موقف سمجھا جائے؟ آپ عمران خان کے ترجمان ہیں یا پھر ان کا موقف؟ نہیں پہلے بات نہیں، میں نے بڑے واضح کہا ہے. میں اس کے اوپر یقین سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے جس کی تعریف نہ ہو.